بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام 11واں خط۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت۔ تمہارے لیے طاہرہ بیٹی، یہ بات فی الواقعہ باعث تعجب ہونی چاہیے کہ قرآن ایک طرف تو زندگی کے بڑے بڑے اہم معاملات کے متعلق صرف اصولی ہدایات پر اتفاق کرتا ہے، لیکن دوسری طرف معاشرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جزیات تک کو بھی خود ہی بیان کر دیتا ہے۔ لوگوں سے ترشروئی سے پیش نہ آؤ، چلا کر نہ بولو، اکڑ کر نہ چلو، کسی کے ہاں جاؤ تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، مجلس میں یوں بیٹھو، جب کام ہو جائے تو دوسروں کا وقت بیکار باتوں میں ضائع نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عزیزہ، تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ بڑے بڑے معاملات زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں اور عام طور پر ان کا تعلق بڑے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن معاشرہ کی روزمرہ کی باتیں قدم قدم پر سامنے آتی ہیں اور ہر شخص کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ زندگی کے کلا کی بنیادیں تو بے شک ان حقائق پر استوار ہوتی ہیں جنہیں قرآن نے اصولی طور پر بیان کیا ہے، لیکن اوپر کی عمارت ان اینٹوں سے تعمیر ہوتی ہے جو روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذرات سے تیار ہوتی ہیں۔ ذرا سوچو کہ ایک شخص کتنا ہی اصول پرست کیوں نہ ہو، اگر وہ ترشرو اور بد اخلاق ہے تو جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑے گا ان کے لیے اس کی اصول پرستی جس قدر باعث رحمت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ موجب کلفت اس کی کج خلقی ہوگی۔ ہر شخص اس کے پاس جانے سے گھبرائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ اس سے معاملہ ہی نہ پڑے۔ اصل یہ ہے کہ انسانی کیریکٹر کی جھلک ان چھوٹی چھوٹی باتوں ہی سے چھن کر باہر آتی ہے۔ اصول پرستی زندگی کے موٹر میں پیٹرول کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ گاڑی پیٹرول ہی کے زور سے چلتی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے نا کہ سلیم میاں پیٹرول کے ساتھ موبل آئل کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ پیٹرول کے ختم ہونے سے زیادہ یہی ہوگا کہ گاڑی رک جائے گی، لیکن موبل آئل کے نہ ہونے سے اس کے پرزے جل جائیں گے۔ اصول پرستی اگر پیٹرول کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی جزیات زندگی کی گاڑی میں موبل آئل کا کام دیتی ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے پرزوں میں ایسی رگڑ فریکشن پیدا ہوتی ہے جس سے باہمی تعلقات کے نرم و نازک رشتے چل جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچو کہ معاشرتی زندگی کی جن چھوٹی چھوٹی جزیات کو قرآن نے بیان کیا ہے، یا ان سے ملتی جلتی دوسری باتیں، کیا ان کی اہمیت محض ہنگامی اور وقتی تھی، یا وہ بھی ابدی حقائق کی طرح مستقل اہمیت رکھتی ہیں؟ کیا بدخلقی اور ترش روئی آج سے 1400 سال پہلے مذموم تھی اور آج وہ قابل تعریف صرف سمجھی جاتی ہے؟ تم دیکھو گی کہ یہ باتیں جس طرح اس زمانے میں اپنی اہمیت رکھتی تھیں، اسی طرح آج بھی اہم ہیں۔ اس لیے ان معاشرتی آداب و اخلاق کا اپنا مقام ہے اور ان کی نگہداشت انتہائی ضروری۔ گھر کی زندگی میں ان باتوں کی اہمیت۔ اس قسم کے معاشرتی ضوابط یوں تو زندگی کے ہر گوشے میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی میں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے سامنے کتنے ہی گھرانے ہیں جن میں میاں بیوی یا دیگر متعلقین میں اصولی طور پر کوئی بات قابل اعتراض نہ تھی، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہ خیال رکھنے سے گھر میں سکھ اور سکون نہیں رہا تھا، یا کم از کم میاں بیوی میں وہ بات نہیں رہی تھی جسے قرآن نے مودت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ ذرا غور کرو بیٹی کہ جب میاں گھر میں آئے تو اس کی طرف سے مسکراہٹ آمیز سلام اور بیوی کی طرف سے خندہ پیشانی سے اس کا جواب کتنی کلفتوں کو دور اور کتنے غم غلط کر دیتا ہے، یا ایک کی نادانستہ غلطی پر دوسرے کا حقیقی مسکراہٹ سے جواب دینا گھر کی فضا کو کتنے جہنمی شعلوں کی لپیٹ سے بچا کر جنت تر آغوش بنا دیتا ہے۔
یا ایک کی غصے کی حالت میں دوسری طرف سے دھیمی آواز سے جواب کس طرح بھڑکتی آگ پر پانی ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف کسی اختلافی معاملہ پر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کی بجائے بیوی کا منہ بسور کر خاموشی سے دوسرے کمرے میں چل دینا دونوں میں کتنی گہری خلیج پیدا کر دیتا ہے۔ یا غلطی کا اعتراف نہ کرنا اور اپنی بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے چلے جانا گھر کی زندگی کو کس قدر سکون فراموش بنا دیتا ہے۔ یہ تو خیر پھر بھی بدخلقی اور ترش روی یا اسی انداز کی چیزیں ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بے احتیاطی گھر کی زندگی میں کس طرح بدمزگی پیدا کر دیتی ہے۔ تم نے اپنی ممانی مرحومہ کو تو دیکھا ہوگا، لیکن ان کے گھر کی زندگی کے مطالعہ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملا ہوگا۔ تم بہت چھوٹی تھیں جب ان کا انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کے متعلق میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز کو گناہ یا جرم کہتے ہیں، میں نے ساری عمر میں کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہوتے نہیں دیکھی۔ ایسی نیک اور پاک باز زندگی جس کی مثال کم ملے، دیانت اور امانت کی پیکر دل کی اتنی نرم کہ ملازم تک کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ رات بھر روتی رہیں۔ سیر چشمی کا یہ عالم کہ اس اللہ کی بندی نے ساری عمر میں کبھی تمہارے ماموں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں کپڑا بنوا دو یا فلاں زیور خرید دو۔ ماموں تمہارے اتنی آمدنی کے باوجود درویشانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ میرا مطلب سادہ زندگی سے ہے۔ گھر کی عام ضروریات کے بعد جو کچھ باقی بچتا سب نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے تعمیری کاموں میں صرف ہو جاتا، اور وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور ان کے ہم اثروں کے گھروں میں زندگی کا جو ٹھاٹ باٹ تھا وہ سب کے سامنے تھا۔ موٹریں، کوٹھیاں، نوکر چاکر، جھاڑ فانوس، چمک دمک، زیور، ساڑیاں، غرضے کہ وہ سب کچھ موجودہ دور میں افسروں کی گھر کی زندگی کا جزو لازم قرار پا چکا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری ممانی کے سامنے تھا، اور اس کے مقابلے میں اپنے گھر کی سادہ زندگی جسے تقابل کے لیے غریبانہ زندگی کہا جائے گا، لیکن اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور لب پر حرف شکایت لانا تو ایک طرف، کبھی دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا کہ ان کے مقابل میں ہمارا معیار زندگی کیا ہے۔ تم حیران ہوگی کہ مرحومہ کو بہت کم معلوم ہوتا کہ تمہارے ماموں کی تنخواہ کیا ہے، نہ ہی اس نے کبھی اس کے معلوم کرنے کی ضرورت ہی سمجھی۔ سوچو طاہرہ، اس قسم کی عورت آج کہیں دور دور بھی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف تمہارے ماموں ہیں جن کے متعلق اب تم مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہو۔ اگر وہ عورتوں میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں تو یہ مردوں میں اپنی خصوصیت کے واحد مالک ہیں۔ تم انہیں اس بڑھاپے میں بھی دیکھو، دل اور دماغ دونوں کے اعتبار سے کتنے بلند ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس گھر کی زندگی جس میں میاں بیوی اس انداز کے ہوں، جنت کی زندگی نہیں ہوگی تو پھر اس زمین پر جنت اور کہاں مل سکے گی۔ لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگی کہ اس کے باوجود اس قسم کی رفاقت کا نتیجہ جس قدر خوشگوار ہونا چاہیے تھا وہ ایسا خوشگوار نہیں تھا۔ اس سے تم کوئی غلط مفہوم نہ لے لینا۔ ان کی رفاقت کی پختگی کا تو تم اس سے اندازہ لگا سکتی ہو کہ اگرچہ مرحومہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ماموں ہنوز ادھیڑ عمر کے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کا خیال تک بھی نہیں کیا، اور اس کے لیے وہ کئی بار خود تمہارے سامنے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس لیے پھر شادی نہیں کی کہ مجھے تمہاری ممانی جیسی کوئی دوسری عورت نظر نہیں آئی۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی خوبیوں کے ہوتے ہوئے گھر کا انداز جس قدر جنت آفریں ہونا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرحومہ جہاں زندگی کے بڑے بڑے اصولوں میں اتنے بلند معیار کا ثبوت دیتی تھیں، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں چندہ محتاط نہیں تھیں۔ وہ ترش رو اور بدخلق بھی نہیں تھیں۔ ایسی رقیق القلب اور ہمدرد عورت بدخلق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ گھر کی معمولی باتوں میں احتیاط نہیں برتتی تھیں۔
اس کے برعکس ماموں بلند اصولوں کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بہت محتاط تھے۔ مثلا ماموں وقت کے بہت پابند تھے۔ اب تک تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ پابندی وقت کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں اور اس کی کتنی شدت سے احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن تمہاری مامانی، جیسا کہ ہمارے معاشرے کی عورت کا عام معمول ہے، وقت کا کبھی خیال نہیں کرتی تھیں۔ بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن تم سوچو کہ صبح سے شام تک کتنے مقامات پر ان دونوں کا اسی ایک معمولی نقطہ پر ٹکراؤ ہوتا ہوگا۔ ٹکراؤ سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ لٹھ ملٹھا ہو جاتے تھے۔ ٹکراؤ سے میری مراد ذہنی ٹکراؤ ہے، اور تمہارے ماموں جیسے حساس انسان کے لیے اس قسم کا ذہنی ٹکراؤ لٹھ ملٹھا سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہم اکثر دیکھتے کہ ان دونوں نے کہیں باہر جانا ہے، ماموں تیار ہو کر باہر کے دروازے میں کھڑے ہیں اور ممانی گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا کہ ممانی کے جوتے کا ایک پاؤں نہیں مل رہا۔ یہ ان دونوں عادتوں کا دوسرا اختلاف تھا۔ ماموں کی زندگی کا یہ انداز کہ ان کی ہر شے اپنی جگہ پر رکھی ہے، اس طرح کہ اگر وہ رات کے اندھیرے میں بھی ہاتھ بڑھائیں تو سیدھا شے مطلوب پر جا کر پڑے۔ اس کے برعکس ممانی کی یہ کیفیت کہ اگر نمکدان مل گیا ہے تو مرچوں والے ڈبے کا پتہ نہیں چلتا، اور اگر سل سامنے رکھی ہے تو اس کا بٹا نہیں ملتا۔ جب گھر میں جاؤ سب سے پہلا فکرہ جو کان میں پڑتا یہی ہوتا تھا کہ ابھی میرے ہاتھ میں تھی، یاد نہیں پڑتا کہاں رکھ بیٹھی ہوں۔ یہ دونوں کی عادت میں تیسرا اختلاف تھا۔ ماموں کے حافظہ کا اب تک یہ عالم ہے کہ راستہ چلتے تمہیں بتاتے جاتے ہیں کہ 30 برس ہوئے یہاں ایک پتھر ہوتا تھا اور وہاں ایک کھمبا، اور ممانی کی بھول کی یہ کیفیت کہ ایک شام میں نے دیکھا کہ توا چولہے پر رکھا ہے اور خود پریشان سی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ آج آٹا گوندنا ہی بھول گئی، توا چولہے پر رکھا تو یاد آیا۔ ادھر ماموں کی طبیعت ایسی کہ اگر کھانا ذرا بھی بے وقت ہو گیا تو پھر کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ماموں اپنے کمرے سے نکل کر غسل خانے کی طرف جاتے تو ہم دیکھتے کہ انہوں نے چلتے چلتے چارپائی کو ذرا پیچھے سرکا دیا، کرسی کو آگے بڑھا دیا، پردے کو سیدھا کر دیا، بچے کی کتاب اٹھا کر اس کے بستے میں رکھ دی۔ لیکن جب وہ غسل خانے میں پہنچتے تو دیکھتے کہ وہاں صابن ہے، تولیہ نہیں، قمیض ہے تو بنیان نہیں۔ وہ ان باتوں پر طوفان مچا دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بیوی کی قلبی خوبیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہے اور اس کی یہ خامیاں غلط تربیت کا نتیجہ ہیں، لیکن انہیں اس سے جس قدر کوفت ہوتی تھی اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری ممانی پھوڑ تھیں، بالکل نہیں۔ بات صرف یہ تھی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جتنی احتیاط برتنی چاہیے وہ اتنی احتیاط نہیں برتتی تھیں۔ اگر تمہارے ماموں بھی ایسے ہی بے احتیاط ہوتے تو پھر چندہ مذائقہ نہ تھا، لیکن چونکہ ان کی طبیعت مختلف تھی اس لیے اس سے انہیں کوفت ہوتی تھی۔ اگر ممانی تھوڑی سی بھی کوشش کرتیں تو ان باتوں پر قابو پا لینا کچھ دشوار نہ تھا۔ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اس مقام پر تم نہیں تو تمہاری سہیلیاں ضرور کہتے گی کہ دیکھ لو، پرویز صاحب آخر مرد ہے نا، اس لیے مردوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ممانی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے اپنی عادات کو ماموں کی عادات سے ہم آہنگ کر لیتیں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ماموں کو چاہیے تھا کہ وہ ممانی کے دوش بدوش چلنے لگ جاتے؟ لیکن عزیزہ اگر تم غور کرو گی تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس میں طرفداری اور مخالفت کی کوئی بات نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ممانی کی بے احتیاطی کوئی اچھی عادت نہ تھی۔ اس کے برخلاف ماموں کا انداز زندگی مستحسن تھا۔ یہ وجہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ ممانی کو چاہیے تھا کہ اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کر کے اس تصادم کو دور کر لیتیں۔ اگر ماموں بے احتیاط ہوتے اور ممانی با احتیاط تو میں یہی مشورہ ماموں کو دیتا۔ تم پوچھو گی کہ اگر دونوں بے احتیاط ہوتے تو پھر یا تو دونوں باہمی مشورہ سے اپنی عادات میں اصلاح کر لیتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا
تو پھر یہ دونوں اسی طرح چلتے جاتے اور ان میں ٹکراؤ پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اس قسم کے بے احتیاط گھر کا جو اثر اولاد پر پڑتا ہے وہ ظاہر ہے۔ گھر کی زندگی میں میاں بیوی میں ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اصولوں میں، اس کے بعد عادات و خصائل کی جزیات میں۔ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن نے مومن مرد اور مشرک عورت یا مشرک مرد اور مومن عورت کی شادی سے کیوں منع کیا ہے؟ سورہ 2 آیت 221۔ اس لیے کہ شرک اور ایمان دو متضاد اصول ہیں جو زندگی کی مختلف راہوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ قرآن اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ متضاد نظریات زندگی رکھنے والے مرد اور عورت کبھی دو کال یکجان ہو کر ازدواجی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر اس قسم کے متضاد اصول رکھنے والے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں تو ان کی زندگی جہنم کی زندگی بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے رشتہ کو روا رکھنے والے اولئک یدعون الی النار، تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، سورہ 2 آیت 221۔ اور اللہ اپنے حکم کی روح سے تمہیں اس زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں جنت کی خوشگواریوں اور تباہیوں سے حفاظت کا سامان ہے۔ تم نے غور کیا طاہرہ کہ طبیعتوں کے انجوڑ رشتوں کو خدا کس طرح جہنم کے عذاب سے تعبیر کرتا ہے؟ یہ تو پھر بھی شرک اور توحید کا فرق ہے۔ جو زندگی کی یکسر متضاد راہیں ہیں، قرآن اس باب میں یہاں تک کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اس کے برعکس والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ 24 آیت نمبر 26۔ طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے۔ خبیث اور طیب قرآن کی بڑی جامع اصطلاحیں ہیں۔ ان میں قلب و نگاہ کی خباثت و لطافت سے لے کر عادات و خصائل کی ناخوشگواری و خوشگواری تک سب کچھ شامل ہے۔ وہ میاں بیوی کی یکرنگی و ہم آہنگی کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔ وہ جہنمی کو جہنمی کے ساتھ باندھتا ہے اور جنتی کا دامن جنتی کی چولی کے ساتھ ٹانکتا ہے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کو جنتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں میں جتنی اچھی عادتیں ہوں بیوی انہیں اپنے اندر پیدا کر لے، اور بیوی میں جتنی خوشگوار باتیں ہوں میاں اپنے آپ کو ان سے ہم آہنگ کر لے۔ اس باب میں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کے برخود غلط مردوں کو تو چھوڑیے، ان کے دماغ پر چونکہ یہ خناس سوار ہے کہ مرد عورتوں پر بہرحال غالب اور حاکم ہے، اس لیے وہ بیوی کی اچھی عادتوں کی تقلید میں بھی اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کی عورتوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ محض طبیعت کے تساہل سے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتی، اور جب کبھی ان سے میاں کچھ کہے تو وہ منہ بنا کر کہہ دیتی ہیں کہ ہم تو اچھی بری جیسی بن گئیں ویسی ہی رہیں گی۔ آپ کے مطلب کی بیویاں ولایت سے ملیں گی، وہاں سے لے کر آئیے۔ تم سوچو بیٹی کہ یہ ذہنیت کس قدر خراب ہے اور اس قسم کی احمقانہ باتیں کتنے تباہ کن نتائج پیدا کرتی ہیں۔ جب میاں بیوی کا رشتہ جسم اور لباس کا سا ٹھہرا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ نمبر 2 آیت 187، تو پھر ان کے لیے ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وہ لباس ہی کیا جو بدن پر فٹ نہ آئے۔ اب تم سمجھ گئیں کہ قرآن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر زور کیوں دیتا ہے اور گھر کی زندگی میں ان باتوں کی اہمیت کس قدر ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ جاوید میاں کو بہت بہت دعا دینا۔ ہاں، سننا اس خط کو کہیں ماموں صاحب نہ دیکھ پائیں، وہ ممانی مرحومہ کے خلاف کسی سے ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔
کیسی بلند خصائل تھی وہ محترم خاتون اور کتنے پاکیزہ مزاج ہیں یہ ان کے میاں، اب ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ پرویز، جولائی 1956